الحمدللہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ویسے تو عام دنوں میں بھی قرآن مجید پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید ہی وہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست جڑ جاتا، یعنی ڈائریکٹ ریلیشن شپ، ڈائریکٹ کانٹیکٹ. کیونکہ ایک حدیث کے مطابق قرآن کریم کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں. تو گویا وہ چیز جو براہ راست ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، دوسری طرف اگر ہم اس کو تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، اور جب اس کو چھوڑتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. اور قرآن پاک کے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر مصحف کو ہم ہاتھ میں رکھیں تو گویا ہم نے رسی کا ایک سرا ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور بس ہمارے ساتھ ہے. اس کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں، اس میں غور و فکر کرتے رہیں، اس کو سنتے رہیں، کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ عملی تعلق ہو ہمارا. صفحہ نمبر 91 فصل اول قرآن کریم کی تلاوت کے آداب اور فضیلت. قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. باقی تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، کریشن، اور قرآن واحد ہے جو اللہ کا کلام ہے. تو کریشن اور سپیچ میں فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں خود اس کی عظمت بیان فرمائی ہے. فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اور ہم نے اس کتاب کو اتارا، یہ برکت والی ہے، یعنی خیر و بھلائی سے بھرپور ہے. اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بہت سیدھی ہے یا سب سے زیادہ سیدھی ہے. ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو وہ راستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ کون بتائے گا؟ کون دکھائے گا؟ قرآن. ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، للتی وہ جو ہی اقوم سب سے زیادہ درست، سیدھا اور اسٹریٹ ہے، جس میں کوئی کجی نہیں. اور اگر کوئی شخص قرآن چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے ہدایت پانا چاہے تو وہ نہیں پا سکتا. اور فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. اس کے الفاظ میں، اس کے کلام میں کچھ بھی اور داخل نہیں کیا جا سکتا، نہ نکالا جا سکتا ہے. یہ ایک مضبوط کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. بخاری شریف کے افراد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. افراد کا کیا معنی ہے؟ افراد بخاری شریف کے افراد میں آپ نے لفظ متفق علیہ سنا، کیا مطلب ہے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے؟ اور افراد کا پھر کیا معنی ہوگا؟ اکیلے بخاری نے جس کا روایت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندے اللہ تعالیٰ کا اہل و عیال ہیں. کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں، یعنی جن کو اللہ نے اپنا اہل و عیال کہا ہے؟ تو فرمایا قرآن والے ہی اللہ کا اہل و عیال اور اس کے خاص بندے ہیں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. اہل و عیال کون ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ فیملی کو. ویسے تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیملی کس اعتبار سے کہا ہے؟ ان کو عزت اور تشریف اور اعلیٰ مقام دینے کے لیے. فیملی سے کیوں تشبیہ دی؟ کہ فیملی کیوں کہا؟ اہل و عیال کیوں کہا ہے؟ کلوز. کیونکہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بنے، اللہ کے قریب ہو، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو، اسے اللہ کی محبت نصیب ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص 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 بندوں میں شمار ہو. ہر ایک کا یہ شوق ہوتا ہے، لیکن وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کیا ذریعہ ہے کہ ہم اس کے خاص بندے، کیونکہ اس حدیث کی وضاحت خود حدیث کے الفاظ میں ہے، اور اس کے خاص بندے، کیونکہ خاص بندے اسپیشل پیپل، قریب ترین لوگ انسان کے لیے کون ہوتے ہیں؟ اس کے گھر والے. اور پھر اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا اہل کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ میرا خاص چنا ہوا بندہ ہے، قریب ترین ہے. وہ لوگ جو اس کو بہت پہچانتے ہیں. اور اللہ کی پہچان کہاں سے ہو سکتی؟ اس کے کلام کے ذریعے. اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو صرف اس کی شکل و صورت سے نہیں سمجھ سکتے. جیسے شیخ سعدی نے کہا نا کہ انسان کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش رہتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی خوبیاں اور خامیاں کھل کے سامنے آ جاتی. کسی انسان کو بھی پرکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا کلام، اس کی بات، اس کی گفتگو کا انداز. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان کس طرح ہو سکتی؟ یعنی ویسے تو کائنات کی مختلف نشانیاں ہیں،
بہت سی جو اس کی کریشن اس کو دیکھ کر بھی اللہ کی پہچان ہوتی، لیکن جو پہچان قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کے کلام کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ کسی بھی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. نہ آپ کی عقل، نہ آپ کے انٹیلیجنس، آپ کی سمجھ بوجھ، آپ کے دنیاوی علوم، علم، کائنات میں گہرا غور و فکر، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی پہچان کا اللہ کا کلام ہے، اور یہی اس سے قرب کا ذریعہ ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دل کو عذاب نہ کرے گا جس نے قرآن کو یاد رکھا، لیکن حدیث ضعیف ہے. اگرچہ ہم دیکھیں کہ معنی کے اعتبار سے بات میں ایک سینس ضرور ہے، یعنی اسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کر سکتے، لیکن اگر اسے ویسے ایک بات کے طور پر لیں کہ وہ دل جس میں قرآن محفوظ ہو، کیونکہ قرآن کہاں اتارا گیا؟ دل پر. اور جب ہم اسے یاد کرتے ہیں، اسے غور و فکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو سب سے زیادہ کیا چیز انوالو ہوتی؟ دل. تو وہ دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تلے ہوتا ہے، جس دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے، اور جس دل میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، اور جس پر قرآن ایک طرح سے نازل ہوتا ہے. نازل ہونے کا مطلب وحی کا نازل ہونا نہیں ہے، نازل ہونے کا مطلب اس کے معانی کا انکشاف ہے، اور اس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے. تو وہ جگہ جو ہر وقت قرآن میں مشغول ہو، آپ دیکھیے کہ جس جگہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس جگہ پر رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ جمع ہو کر یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، الا ونزلت علیہم السکینہ، مگر ان پر سکینت اترنے لگتی، غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی، حفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اگر اس جگہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو وہ دل جو قرآن کی محبت سے سرشار ہو اور اس میں غور و فکر میں مشغول ہو، تو یقیناً وہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا. اس کے برعکس وہ دل جس میں حسد اور بغض اور نفرت اور کینہ اور بہت سی اور منفی چیزیں بھری بھی ہوں، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اور بخل خاص طور پر قرآن مجید میں آتا ہے نا، آگ جو ہے وہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. تطلع علی الافئدہ، ویل لکل ہمزہ میں آتا ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور ضرور توڑ پھوڑ دینے والی میں پھینکا جائے گا. حطمہ جہنم کا ایک نام ہے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، جو بھڑکائی جا چکی، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں کو جا پکڑے گی. ویسے تو آگ سارے جسم کو پکڑے گی، لیکن خصوصی طور پر دل کو کیوں جا کے پکڑے گی؟ کیونکہ دل ہی مرکز تھا دنیا کی محبت کا. دل میں ہی یہ بخل اور مال کی محبت اور سارا وقت بس وہی کیلکولیشنز کرتے رہنا اور ان کیلکولیشن سے باہر ہی نہ نکلنا، اور باقی ہر چیز کو بھلا کر صرف اور صرف اسی چیز میں مشغول ہونا، اور اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اس سے بالکل غافل ہو کے جینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سزا بھی خاص طور پر وہاں تک پہنچے گی. اور پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو دل تک پہنچ جاتی ہے وہ کہاں تک جاتی؟ مثلا آپ دیکھیں آپ کے بلڈ میں کلاٹس ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کلاٹ دل تک پہنچ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. دل تک کوئی بھی چیز جو پہنچتی ہے وہ پوری باڈی میں آٹومیٹکلی پہنچ جاتی. تو آگ کو بھی دل تک پہنچایا گیا تاکہ وہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لے. اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے وہ اشربوا فی قلوبہم العجلہ، ان کے دل جو تھے وہ بچڑے کی محبت پلائے گئے. تو محبت کا مرکز بھی وہی ہے، جو چیز دل میں سما جائے پھر اس کا اثر پورے جسم پر آ جاتا ہے، پورا جسم اس سے سرشار ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قرآن آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہوتی ہے آپ کے اوپر، تو وہ دل تک پہنچ کر پورے جسم کے ایک ایک بال اور کھال جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے. تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، پھر ان کی جلد جو ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی، تو وہ دل کو ہٹ کرتی ہیں اور پھر وہاں سے پورے جسم پر اس کا اثر جاتا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی اوپر اوپر جاتے جاؤ، اور ترتیل سے پڑھ، ترتیل سے، جیسے کہ سورۃ مزمل میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھو، یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے. ایسا نہ پڑھو کہ آدھے حرف پڑھے جائیں اور آدھے نہیں، یعنی یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. اور اگر کوئی دنیا میں ترتیل سے نہیں پڑھتا اور درست نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہے؟
وہ قیامت کے دن اچانک ہی کہیں سے ترتیل شروع کر دے گا؟ نہیں. جو کچھ آپ یہاں کرتے ہیں، جس چیز پر آپ کا خاتمہ ہوگا، آپ کی کل یعنی آخرت کا آغاز وہیں سے ہوگا، ویسے ہی آپ اٹھیں گے، وہی کچھ کریں گے جو یہاں کر رہے ہیں. کیونکہ آخرت دراصل کیا ہے؟ تصویر کا دوسرا رخ. مثلاً پیپر پہ آپ کچھ لکھتے ہیں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، تو دوسری طرف کیا نظر آئے گا؟ وہی جو اس طرف لکھا ہوا. تو آج آپ دنیا کی اپنی زندگی کی کتاب میں اس طرف لکھ رہے ہیں، کل آپ کو بیان ہی وہی چیز نظر آئے گی، وہ تبدیل نہیں ہوگی کہ وہاں جا کے وہ کچھ اور بن جائے. تو جیسی کتاب ہم اپنی وہاں دیکھنا چاہتے ہیں ویسی ہی یہاں لکھنی ہوگی، ویسی ہی بنانی ہوگی. تو اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ترتیل سے پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. یعنی صرف اتنا نہیں کہا کہ تو ترتیل سے پڑھ، بلکہ ساتھ ہی کہا جیسا تو وہاں پڑھتا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بعض اوقات کسی سے کہتے ہیں نا، اچھا تم قرآن سناؤ، اچھا وہ جو سورت فلان جگہ سنائی تھی نا، جیسے سنائی تھی ویسے ہی اب سناؤ. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پسندیدہ حالت ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اتنا کان نہیں دھرتا جتنا نبی کی اس آواز پر جو وہ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا. تو اگرچہ اس حدیث میں نبی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن نبی کے بعد بھی جو لوگ خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو اپنی خوبصورت آوازوں اور اپنے خوبصورت انداز کے ذریعے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں. تو اسے وہاں بھی کہا جائے گا جیسے خوبصورت تم دنیا میں پڑھتے تھے، جتنا اہتمام تم اس کے ساتھ دنیا میں کرتے تھے، ویسے ہی اب پڑھو، ویسا ہی شروع کرو دوبارہ. تیری منزل وہاں ہے جہاں تجھے تیری آخری آیت کی قرات پہنچا دے. یعنی تمہارا مقام اتنا ہی بلند ہوگا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مختلف چیزوں کا جب گراف بنتا ہے تو اس میں بعض اوقات کمپیریزن ہوتا ہے، مثلا ایئرلی مختلف چیزوں کی پروڈکشن یا مختلف چیزوں کی پروگرس کا جب گراف بناتے ہیں تو اسے 2005 میں گراف اتنا ہے، پھر 6 میں اتنا تھا، 7 میں اتنا تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی کوئی محنت یا کوشش کرتا ہے اس کے مطابق ہی اس کا گراف اونچا جاتا ہے. تو جو شخص جتنی خوبصورتی کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ، جتنے اچھے طریقے سے دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، اسی طریقے سے جب وہ آخرت میں پڑھنا شروع کرے گا تو اس کا گراف اتنا ہی بلند ہوگا، اس کا مقام اور اس کی جگہ جنت میں اور اس کا جو گھر ہوگا اتنا ہی بلند ہوگا. پہلے بھی شاید آپ سے بات ہوئی تھی کہ جنت کے جو درجے ہیں وہ اتنے ہیں جیسے ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ، یا ایک اور جگہ پر آتا ہے 500 سال کے برابر، یا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی آسمان میں ستارے کو دیکھے. اب جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو جیسے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں دور دور سکیٹرڈ گرین لینڈ میں، گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہم دور سے بازو کا دیکھ کے پہچان وہ فلاں کا گھر ہے، وہ فلاں کا گھر ہے. تو بالکل اسی طرح جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے ان کے گھر بھی سٹارز کی طرح پورے اس میں بکھرے ہوئے ہوں گے، وہ فلاں کا گھر ہے، وہ فلاں کا گھر ہے. اور کس کا کتنا بلند ہے اسی اعتبار سے ہوگا جتنا اس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اگرچہ یہ نہیں کہ صرف قرآن ہی ذریعہ ہے بلند مقام حاصل کرنے کا، لیکن قرآن ایک بہترین اور سب سے اچھا ذریعہ ہے. اگرچہ صدقہ خیرات اور نمازوں میں بہت اہتمام کرنا اور دیگر عبادات میں بہترین اہتمام بھی انسان کے درجوں کی بلندی کا باعث بنے گا، لیکن خصوصی طور پر جو نص سے ہمیں دلیل ملتی ہے وہ قرآن کی قرات ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی قرات کو درست کرنے کے لیے سچے دل سے محنت کرتے ہیں، کہتے اچھا کر لیں گے، پڑھ لیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ چیز کبھی بھی آرزو اور تمناؤں سے نہیں آتی. اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی، شدید کوشش کی ضرورت ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ آپ بیٹھ کے کسی سے ایک دفعہ پڑھ لیں یا کوئی اچھی قرات سن لیں اور آٹومیٹکلی آپ کی قرات خود اچھی ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو توجہ دینی پڑے گی. دنیا میں بھی اگر آپ کوئی باغ لگاتے ہیں تو توجہ نہ دے تو وہ سوکھ جاتا ہے. اسی طرح قرآن کی ہر آیت ایک درخت کی طرح ہے، تو اگر آپ اس کو توجہ نہیں دیں گے تو درخت سوکھ جائیں گے. تو ہر آیت الگ الگ اپنا حق مانگتی. اور obviously یہ حدیث خاص طور پر حافظ قرآن کے لیے بھی ہے، کیونکہ باقی لوگ شاید مصحف دیکھ کے بھی پڑھنے کی اجازت ملے، لیکن جو obviously سمجھ آتی ہے بات وہ یہی ہے کہ انسان کو ویسے ہی پڑھنے کے لیے کہا جائے گا جیسے دنیا میں پڑھتے تھے. جیسے پڑھتے تھے ویسے پڑھو. تو اگر زبانی پڑھتے تھے زبانی پڑھو، اور شاید دیکھ کے پڑھتے تھے، لیکن اصل جو فوکس ہے وہ قرآن کے طریقہ قرات پر ہے کہ کس انداز سے پڑھتے ہو تم. حضرت بریدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے ساتھی کو ملے گا. کون ساتھی؟ کون دوست؟ صاحب قرآن، جو قرآن پڑھتا تھا. کیونکہ قبر میں قرآن ایک دوست کی طرح ہوگا انسان کے ساتھ. تو قیامت کے دن بھی قرآن اپنے ساتھی کو ملے گا، جبکہ وہ قبر سے کمزور اور زرد رنگ نکلے گا. یعنی قبر سے جب اٹھایا جائے گا تو وہ کمزور، ویک، زرد رنگ کا ہوگا. وہ کیوں؟ انسان قبر سے نکل کے ایسا کیوں ہوگا؟ اور یہ بھی حسن حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے. یہ بیسیکلی قیامت کے دن قبروں سے جب لوگ نکلیں گے تو صاحب قرآن جب اٹھے گا تو کمزور ہوگا، زرد رنگ کا ہوگا. کیوں؟ قبر میں رہنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے؟ خوف سے اور دنیا میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے
قرآن کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے کی وجہ سے جو اس کی حالت ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی وہ فوت ہوا، اسی حال پہ دفن ہوا، اسی طرح اٹھے گا۔ قرآن پاک میں منافقین کی صفت کیا آتی؟ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بہت متاثر کریں، کیونکہ ان کی ساری توجہ کس پر؟ جسموں کی طرف۔ اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی فٹنس پروگرام میں شریک ہو جائیں تو پھر آپ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ قرآن پروگرام میں شریک ہو جائیں تو پھر جسم متاثر ہوتے ہیں۔ اور کثرت قرات جو ہے یا قرآن کے ساتھ جو مشغولیت ہے وہ بہرحال انسان کو، کیونکہ قرآن وہ کلام ہے جو پہاڑ پہ اتارا جاتا تو کیا ہوتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، خاشع خشوع سے جھک جاتا، دب جاتا، یعنی بیٹھ جاتا۔ اس کی وہ جو اونچائی ہے نا، وہ جو چوٹی اٹھی ہوئی ہے، وہ اٹھی ہوئی چوٹی نہ رہتی بلکہ کیا ہوتی؟ دب جاتی، یعنی اتنی اس کے اندر تواضع آ جاتی۔ پہاڑ اصل میں ایک گرینڈر اور ایک تکبر کی علامت ہے کہ جب قرآن پاک میں تکبر والی چال کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر آتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ پہاڑوں کی جو اونچائی اور بلندی ہے ایک سمبل بھی ہے اونچا ہونے کا۔ تو پہاڑ بھی قرآن کی وجہ سے کیا ہو جاتے؟ ان کا تکبر اور ان کی اونچائی اور بڑائی ختم ہو جاتی، بیٹھ جاتے، اور صرف بیٹھتے ہی نہ متصدعن ٹکڑے ٹکڑے ہوتے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی سین دیکھا ہو ڈائنامائٹ سے پہاڑ کو توڑنے کا تو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی اس کی جو کرچیاں ہوتی ہیں نا وہ یوں اڑ رہی ہوتی دھول بن کے، اور کیا انسان متاثر نہ ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ واقعی قرآن کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور حقیقی معنوں میں، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر قرآن دل میں جاتا ہے نا، اندر اترتا ہے تو ضرور متاثر کرتا ہے، لازمی طور پر انسان کے اندر عاجزی آتی، اور اگر وہ دل میں نہ جائے، اوپر اوپر رہے تو پھر وہ انسان کی شان تو بلند رہے گی مگر اس کے اندر یہ خصوصیت نہیں آ سکتی۔ تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس کو اٹھانا اور اس کو محفوظ کرنا اور اس کا حق ادا کرنا انسان کی انرجی لیتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا انسان زرد رنگ کا ملگجے حال والا، تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن فوراً آ جائے گا ملاقات کے، سوچیے، اور کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ مجھے جانتے ہو؟ پہچانو میں کون ہوں۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی بچھڑا ہوا دوست بہت عرصے کے بعد ملے، مثلا بچپن کی دوست اب اگر آپ کو ملے، جیسے اگر آپ کی 40-50 عمر ہو گئی ہے، اسکول کے کالج کے، تو سب کے حلیے بدلے ہوئے ہوتے ہیں نا، سب کی شکلوں میں کچھ نہ کچھ فرق آ چکا ہوتا ہے، فٹنس ہر چیز بدل چکی، پھر کیا کہتے ہیں؟ پہچانتے ہو مجھے؟ کون ہوں میں؟ وہی تمہارا وہ ساتھی جو فلاں جگہ تمہارے ساتھ پڑھا تھا۔ تو قرآن بھی کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا۔ کیوں کہے گا؟ ایک تو وہ ہال ایسا ہوگا قبر سے نکلنے کا، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ کسی فزیکل شیپ میں تو قرآن کو کسی نے دیکھا نہیں دنیا میں۔ وہ کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، کہ میں نے تجھے گرمی میں پیاسا رکھا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرات کریں اور صاحب خوب پانی بھی پیئیں، بھول جاتے ہیں آپ پانی پی۔ میں نے تجھے گرمی میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا، کیونکہ رات بہترین وقت ہے قرآن کو پڑھنے اور سننے اور یاد کرنے۔ کیوں؟ کیونکہ یکسوئی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہا گیا شروع کی جب سورۃ المزمل نازل، بالکل ابتدائی دور کی سورت، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں، اتارنے والے ہیں، ڈالنے والے ہیں۔ تو قم اللیل، قرآن اور رات کا ایک خصوصی تعلق ہے۔ جو لوگ رات کو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پوری طرح ان کے اندر نہیں اتر سکتا۔ انسان رات کو صرف وہ کام کرتا ہے جس کا اس سے بہت شوق ہو، ورنہ نیند کسی بھی چیز کے لیے قربان نہیں کی جا سکتی۔ انسان نیند کس چیز کے لیے قربان کر سکتا؟ آپ کب جاگتے ہیں؟ سوچیں، اب جن لوگوں کو ٹیلی ویژن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، کوئی خاص شو دیکھنے کا، ان کی محبت اس میں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ رات رات بھر جاگ کے فلمیں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی عزیز دوست آئیں تو عموماً آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی رشتے دار آئیں آپ کے، یہاں تو خیر تجربہ کم ہی ہوتا ہوگا آپ کو، لیکن عموماً شادیوں وغیرہ میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں بہت عرصے کے بعد، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ رات کو جاگ کے بہت دیر باتیں۔ آپ صرف اپنی محبوب چیز کے لیے رات کو جاگ سکتے ہیں، کیونکہ نیند اس سب کو بہت پیاری ہوتی، نیند کو صرف محبوب چیز کے لیے قربان کیا جا سکتا۔ تو واقعی جس کو قرآن سے محبت ہوگی وہ قرآن کے لیے اپنی نیند چھوڑے گا۔ تو قرآن کہے گا میں تیرا دوست ہوں، میں نے تجھے گرمی میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا۔ اور ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، اور میں آج تیرے لیے ہر تجارت سے اچھا ہوں۔ یعنی لوگ دنیا کے کاروبار میں لگے رہے، دنیا کا مال کمانے میں، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، جابز کے پیچھے اور چیزوں کے پیچھے۔ چلے مردوں کی تو پھر ایک ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں تو عورتوں کے لیے بھی جاب کرنا فرض سمجھ لیا گیا کہ وہ ضرور پیسے کمائیں۔
اور اگر وہ نہیں کرتی شاید وہ کوئی جرم کر رہی. حالانکہ اسلام نے عورت پر رتی برابر بھی یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ کما کر کچھ لائے. اگر وہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اسے ایک حد تک اجازت ہے اپنی پابندیوں میں رہ کر کام کرنے کی، یا اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن ذمہ داری نہیں، فریضہ نہیں ہے اس کے اوپر. تو اس اعتبار سے ایک خاتون ہونا میں سمجھتی بہت بڑا پرولیج ہے کہ ہم اگر نہیں کوئی کام کرتے تو نہ کرے تو ہم اللہ کے یہاں گناہگار نہیں. ہاں مرد اگر وہ اپنی بیوی بچوں کو بھوکا رکھتے نہیں کھلاتے تو ان کی پوچھ ہے، پکڑ. تو بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس کو جس چیز کے کمانے اور نفع حاصل کرنے اور پروفٹ بنانے کا شوق تھا وہ دن کو کیا رات کو بھی اس کے پیچھے لگا رہا. اور میں آج تیرے لیے ہر تجارت سے اچھا ہوں. قرآن مجید میں بھی آتا نا، ہوا خیر مما یجمعون. یہ قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. مثلا آج ستمبر کی کون سی تاریخ؟ 5. آپ لوگوں نے 7 ستمبر سے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، تقریباً 1 سال ہونے کو. اس 1 سال میں آپ نے سورۃ یاسین تک قرآن کو جمع کیا، اس کا ترجمہ یاد کیا، اس کے معنی کو سمجھا، جس حد تک بھی جس سے جو محنت ہوئی، کوشش ہوئی، آپ نے سمیٹا اس کو. ہر ایک کا سمیٹنا فرق ہے نا، سب نے ایک جیسا نہیں دیا، تو سب کو برابر کر گیا، لیکن ہر ایک نے جمع اپنے اپنے ظرف یا برتن یا کیپیسٹی کے اعتبار سے کیا اس کو. لیکن کچھ لوگ سوچتے رہے، کس چیز نے روکا ان کو یہاں آنے سے؟ مثلا کسی جاب نے یا کسی اور ایسے ہی کام نے. اس 1 سال میں انہوں نے کتنا مال کما لیا ہوگا، کتنے پیسے کما لیے، اس سے کتنا کچھ کیا بنا لیں گے. ہو سکتا ہے ان کی ضرورت ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر صرف شوق ہے، کئی لوگ صرف جاب کس لیے کرتے ہیں کہ اتنا پڑھا تو اب گھر بیٹھ جائیں کہ میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تو اگر صرف شوق کے لیے مال جمع کیا، وہ مال کہاں رکھا ہوگا؟ بینک میں. مثلا وہ بینک کا مال کون استعمال کر رہا ہے، کس کو فائدہ دے رہا ہے؟ یا کوئی چیز خریدی ہوگی، مثلا کسی نے زیور خریدا، وہ زیور کہاں رکھا ہوا؟ یا ہاتھ پر رکھا ہوگا یا کسی بینک کے لاکر میں رکھا ہوگا. اسی طرح کچھ اور، اسی طرح دنیا کی چیز کو ڈیکوریشن پیس خوبصورت، کوئی اچھے کپڑے خرید لیے ہوں گے، وہ ساری چیزیں کہاں رہیں گی؟ یہیں رہ جائیں گی. لیکن وہ خزانہ جو قرآن سیکھ کر آپ سمیٹتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز اس کے برابر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں کہیں. ہوا خیر مما یجمعون. جو کچھ بھی انسان کماتا ہے، جو بھی جمع کرتا ہے، سمیٹتا ہے، کتنا کھا لیتا ہے، کتنا پہن لیتا ہے، باقی کس کے کام آتا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. بعض اوقات انسان خوشی سے کسی کو دیتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی خوشی سے دیتا اور دوسرے لے جاتے ہیں. اور وہ کس کام لگاتے ہیں اس کو؟ مثلا ہماری اولاد لے جاتی ہے، کوئی بھی لے جائے، کس کام لگائیں گے؟ ہمیں نہیں پتا کیا کریں گے ہمارے مال سے، ہمارے کام تو نہیں آئے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اگر نیت درست نہیں، مقصد درست نہیں، تو کمایا ہوا مال بھی کام نہیں آئے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. تو وہ کہے گا ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور میں آج تیرے لیے ہر تجارت سے اچھا ہوں. پھر اس کے دائیں ہاتھ میں اختیار دیا جائے گا. حکومت کا بھی لفظ آتا ہے، ملک کا لفظ آتا ہے عربی میں. اور بائیں ہاتھ میں ہمیشہ رہنا، خالدین فیہا جیسے قرآن میں آتا ہے. اور اس کے ماں باپ کو 2 حلے جوڑے پہنائے جائیں گے. حلہ کہتے ہیں جو اوپر کو اوور ڈریس ہوتا ہے نا، عرب لوگ جلباب کی طرح لمبا سا ڈریس پہنتے. اور 2 کا لفظ یہ نہیں کہ ایک کے اوپر ایک پہنا دیا، مطلب یہ ہے کہ ایک نیچے پہنا ہوتا ہے اور ایک اوپر اوڑا ہوا ہوتا ہے. خدا ہی بہتر جانتا ہے ان کی اصل صورت کیا ہوگی اور اس کی قیمت کیا ہوگی کہ ساری دنیا ان کی قیمت نہیں بن سکتی. پوری دنیا کا مال خرچ کر کے آپ دنیا میں وہ کپڑا نہیں خرید سکتے. وہ کہیں گے یہ حلے ہمیں کس سبب سے پہنائے گئے ہیں، اتنے خوبصورت کپڑے ہمیں کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کہا جائے گا تمہارے بیٹے نے قرآن یاد کیا تھا. اور اگر ماں باپ کی یہ عزت ہے تو خود اس شخص کی عزت کیا ہوگی، خود اس کو کیا دیا جائے گا، کیا پہنایا جائے گا. پھر کہا جائے گا جنت کے درجات اور بالا خانوں میں پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اقرا ورتقی کا لفظ آتا ہے عربی، ترقی کرتے جاؤ. وہ جب تک پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا، خواہ تیزی سے پڑھے یا آہستہ، جیسے چاہے پڑھے، جتنی دیر چاہے لگائے، انجوائے کرے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن والے کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کو پہچانے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور اپنے دن کو جبکہ لوگ کھانا کھائیں، اور اپنے غم کو جبکہ لوگ خوش ہوں، اور اپنے رونے کو جبکہ لوگ ہنسیں، اور اپنی خاموشی کو جبکہ لوگ باتیں کریں، اور اپنے خشوع کو جبکہ لوگ تکبر کریں. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اپنی رات کو پہچانے جبکہ لوگ سوئے ہوئے. رات کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی قدر و قیمت جانے کہ لوگ سو کر غفلت میں گزار رہے ہیں، کیونکہ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی پیشن نہیں ہوتا، انہیں سونے کا بہت شوق ہوتا ہے. وہ سو کر پھر سوتے ہیں، پھر سوتے ہیں. قرآن والے کے آس پاس لوگ سوئے پڑے، لیکن ان کے آس پاس لوگ سوئے بھی ہوں تو وہ خود کیا کرتے؟ وہ ان کے طریقے پہ نہیں چلتے، وہ اس پہ حسرت نہیں کرتے ہائے کتنے خوش قسمت یہ سو رہے ہیں اور میں کس مصیبت میں، سب آرام کر رہے ہیں اور مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے. وہ اپنی رات کو پہچانے، یعنی رات کی قدر و قیمت پہچانے کہ جب وہ زیادہ بہتر طور پر پڑھ سکتا ہے، اور اپنے دن کو جب کہ لوگ کھانا کھائیں. آج کل چونکہ رمضان ہے تو لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے نا کھانا کھانے کے لیے بھی اور سمیٹنے کے لیے بھی. اور آج سحری کے وقت جب سحری کے بعد چیزیں سمیٹ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ
پہلے دن کی سحری کے مقابلے میں آج زیادہ جلدی سب کچھ سمٹ گیا. وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ہر چیز کٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کھانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لوازمات جو ہیں ہمارے وہ جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنے برتن زیادہ ہوتے ہیں, اتنا ان کو اٹھانے اور رکھنے میں وقت زیادہ لگتا ہے. جب وہ ایک ایک لوازمات کٹ ڈاؤن ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, اس کو بھی نکالو, اس کو بھی نکالو, اس کو بھی نکالو, اور ایک لمیٹڈ ٹائم میں کیا کھا سکتے ہیں کہ جب آپ زیادہ پکا لیں تو آپ کو کھانے کے لیے تو پھر ایک لمبا ٹائم چاہیے نا, یا اس کو لگانے کے لیے, رکھنے کے لیے, پھر لگانے کے بعد اٹھانے کے لیے. تو میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کا زیادہ وقت اور ایک بڑا حصہ خصوصاً خواتین کا لوازمات میں لگتا ہے. کھانا تو ایک ضرورت ہے لیکن لوازمات ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے اپنی بڑھائی ہوئی چیزیں ہیں. جتنی وہ بڑھتی اتنے برتن بڑھتے, اتنا دھونا بڑھتا, اتنا اٹھانا اور ان کا رکھنا, اتنا ہی پھر آپ تھک جاتے. پھر تھکنے کے بعد آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ بیٹھ کے آپ قرآن کی قرات کریں. اب آپ اتنے تھک گئے ہیں کہ اب آپ کو دل چاہ رہا ہے کہ آپ سو جائیں, پھر آپ سو جاتے ہیں, وہ وقت گزر جاتا ہے. آپ آزما کر دیکھ لیں, اگر آپ اپنے لوازمات کم کر دیں گے تو قرآن کے لیے یقیناً وقت نکلے گا. اور اسی طرح دن بھر کوئی پکانے کھانے کا کچھ کام نہیں, خیال بھی نہیں. حتیٰ کہ انسان ایک چائے بھی پیتا نا تو اس کا بھی کپ دھونا ہوتا ہے. پہلے تو بنانی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد دھونا ہوتا ہے, تو ٹائم لگتا ہے نا. اور کرنے کو کیا کیا آپ نے, چائے کا ایک کپ پیا, لیکن اس کے بنانے سے لے کر اس کو پینے اور پھر اس کو دھونے اور اس کے بعد رکھنے میں آپ ذرا ٹائم دیکھے کتنا, اس میں ایک پوری صورت یاد ہو سکتی, یہ ریوائز ہو سکتی. لیکن بعض اوقات ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوتی, کیا غذائیت ہے چائے میں, صرف عادت ہے, ضرورت نہیں بھی ہوتی تو بھی ہم کیا کرتے ہیں, بور ہو رہے ہیں, چلو چائے پی. اور یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا قیمتی زندگی کا وقت صرف اس میں ہی گزر گیا. اور اگر ہم صرف دن میں 3 کپ پینے کے عادی, صرف 1 کپ کو کٹ کریں, جیسے آج کل رمضان میں ہوا ہے, کرنے کو دوسرا بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ہمیں ہوتا ہے کیا پتا تراوی میں سستی ہو جائے. کچھ نہیں ہوتا, کر کے تو دیکھیں, ول پار سے کام نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اور اگر نہیں دل مانتا تو اللہ سے دعا کریں, یا رب جتنا میں نے کھایا ہے, جو بھی کھایا, اسی میں برکت ڈال دے, اسی میں طاقت ڈال دے, اسی کو غذا بنا دے, اسی کو دوا بنا دے, اور اسی کو سب کچھ کر دے, اور اس سے زیادہ کہ جھنجٹ میں مجھے نہ ڈال. تو آپ دیکھیں گے کہ اسی کے اندر اللہ آپ کو قناعت دے دے گا, اور اس وقت کو آپ قرآن کے لیے استعمال کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے آپ کو لازماً وقت چاہیے, اور وقت کہیں اور سے نہیں, ایک اور دن ملے گا آپ کو, یہی دن ہے, اسی میں سے آپ کو نکالنا ہے, اسی میں سے آپ کو اپنے لیے وقت بچانا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی زندگی خصوصاً ایسی ہوتی ہے کہ سب اس سے صرف ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. شوہر بھی ڈیمانڈ کرتا ہے, بچے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, رشتے دار بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, مہمان بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, سب اسی سے ڈیمانڈ کرتے, ہر ایک کو اسی سے اپنی ضرورت پوری کرنی. پھر آپ اپنے لیے نہیں جی سکتے, آپ کے اپنے لیے کچھ بھی وقت نہیں بچتا, کوئی آپ کے لیے نہیں سوچے گا. آپ کو خود سوچنا ہے اپنے کہ کیا ضرورت ہے اور کیا عیش و عشرت ہے, کہاں کٹ ڈاؤن ہے, کہاں سٹاپ ہے, بس یہاں تک, اور اس میں سے کتنا وقت مجھے نکالنا. تو آپ دیکھیں کہ منٹ منٹ کاؤنٹ کرتے کرتے آپ ایک اچھا والا چنک نکال لیں گے اپنی ساری مصروفیات کے ساتھ, اسی میں آپ کو پڑھنا ہے. تو اپنی رات کو پہچانے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں, کہ وہاں سے کیسے وقت نکالتے. اپنے دن کو جب کہ لوگ کھانا کھائیں تو اس میں سے وقت نکال کر کچھ قرآن پڑھا لیں. اور اپنے غم کو جب کہ لوگ خوش ہوں, کیونکہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ ابھی انہیں کچھ کام کرنا ہے. اور سب سے زیادہ کیا بھولتے ہیں, یا نماز چھوٹی کریں گے یا قرآن کا سبق چھوڑ دیں گے, کیونکہ آج ہم خوش ہیں, کہ آج خوشی کا موقع ہے. خوشی کے دن بھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ سوچیے اپنی کسی بھی پارٹی, کسی بھی شادی, کسی بھی خاص دن کو کہ کیا اس دن بھی آپ نے قرآن پڑھا تھا, یا یاد رہا آپ کو پڑھنا. تو جو صاحب قرآن ہوتے ہیں وہ کس طرح صاحب قرآن بنتے ہیں, وہ کس طرح اللہ کے خاص بنتے ہیں, جبکہ لوگ خوش ہو رہے ہوں تو ان کو اپنا غم نہ بھولے. ان کا غم کیا ہوتا ہے میرا قرآن کا وقت ہے, میرا پڑھنا, یہ ہے غم. اپنے غم کو نہ بھولے جبکہ لوگ خوش ہو رہے ہوں, غم کو نہ بھولیں. یہ نہیں کہ وہ کسی 10 سال پہلے مرے ہوئے شخص کو یاد کر کے رونا شروع کر دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں ایسے کہ چاہے 10 سے 20 سال بھی پہلے پہنچو تو ان کو یاد کر کے رونا آتا ہے, لیکن ان کو بھی ہمارا رونا کیا فائدہ. مجھے کبھی بھی رونا ہو نا, میں صرف ایک لمحے کے لیے اپنے والد کو یاد کروں تو میں رو سکتی. اتنی شدید محبت تھی مجھے ان سے, اور قرآن کی وجہ سے. ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے, لیکن چونکہ انہوں نے مجھے قرآن دیا, اور قرآن سے مجھے محبت, اور اس محبت کی وجہ سے ان سے محبت ہے, تو کسی بھی لمحے میں رو سکتی ہوں. مجھے رونا مشکل نہیں اگر میں ان کو یاد کروں, لیکن میرا رونا ان کو کیا فائدہ دے اور مجھے کیا فائدہ دے. تو میں فوراً اس وقت کو پھر واپس قرآن کی طرف لاتی, کیوں نہ میں کچھ اس میں سے پڑھا لوں تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنوں. تو جب لوگ اپنی دنیا میں مست ہوں, باتوں میں, فضول گفتگو میں, تو صاحب قرآن اس میں شریک نہ ہو. وہ اپنے وقت کو پہچانے اور اپنے قرآن کی طرف مائل ہو جائے. اور اپنے رونے کو جب کہ لوگ ہنسیں, کہ لوگ غفلت سے ہنس رہے ہیں تو اس کو کیوں رونا آئے, کہ کیوں بھول گئے. اور اپنی خاموشی کو جب کہ لوگ باتیں کریں, کیونکہ انہی باتوں میں سے وقت نکلے گا آپ کے قرآن پڑھنے کے لیے. اور اپنے خشوع کو جب کہ لوگ تکبر کریں. لوگ کس بات پہ اکڑتے ہیں, دنیا کے مال و دولت پہ. کوئی اپنے حسن پہ اترا رہا ہے, اور کوئی اپنے لباس پہ, اور کوئی اپنے زیور پہ, اور کوئی اپنے گھر پہ, اور کوئی اپنی جاب پہ, اور کوئی اپنی ڈگری پہ. جب لوگ ان چیزوں پہ اترائے, کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اس وقت اپنا جائزہ لیں
کہ میرے اندر کتنی عاجزی، اور یہ عاجزی کون لاتا ہے؟ قرآن. قاری کے لائق نہیں، یعنی قرآن پڑھنے والے کے لائق نہیں، یعنی اس کو زیب نہیں دیتا، اس کے لیے اچھا نہیں کہ وہ سنگ دل، غافل، شور مچانے والا اور مغلوب الغضب ہو. یہ چار چیزیں قرآن پڑھنے والے کو سوٹ نہیں کرتی، اس کے اوپر نہیں سجتی. کون سی ہے وہ؟ کہ وہ سنگ دل ہو، ہارڈ ہارٹڈ، اس کے اندر کسی کے لیے رحم نہ ہو. غافل، بے فکر پن، یہ بھول گئے وہ بھول گئے، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، کوئی وعدہ کیا تو اسے چھوڑ دیا، کسی کے ساتھ کوئی بات کہی تو اس میں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. ایسا نہیں ہوتا وہ. اور شور مچانے والا، یعنی اس کی گفتگو میں بھی ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ چیخ چیخ کے باتیں نہیں کرتا. اور غصے میں ایسا مغلوب نہیں ہوتا کہ وہ بھول جائے کہ اس کے کرنے کا کام کیا تھا، یعنی اس کا غصہ بھی اعتدال میں ہونا چاہیے. فضیل نے کہا قرآن کا حامل یعنی قرآن پڑھنے والا، صاحب قرآن اسلام کا علم بردار ہے، اسلام کا ریپریزنٹیٹو ہے. اسے لائق نہیں کہ لغو گوئی کرنے والوں کے ساتھ مل کر لغو گوئی کرے. کیا مطلب؟ کیا نہ کرے؟ بےہودہ کلام نہ کرے، کیونکہ جس زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے اس زبان سے فضول گفتگو زیب نہیں دیتی. بھولنے والوں کے ساتھ بھول جائے. کس چیز کو بھولنے والوں کے ساتھ؟ آخرت کو بھولنے والے. کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلے، یعنی اگر لوگ کھیل میں مشغول ہیں تو وہ بھی جا کے کھیلنے لگے. اسے چاہیے اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھے، اور نہ یہ لائق ہے کہ وہ اپنی حاجت کسی کے پاس لے کر جائے، کسی سے سوال نہ کرے، کسی سے کچھ مانگے نہیں، کیونکہ وہ صاحب قرآن ہے، اس کے ساتھ قرآن کا نام ہے، وہ قرآن کی عزت ہے. ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ کیا کہیں، یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، یہ قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں، جیسی مین حرکتیں کرتے ہیں. بلکہ لوگ اپنی حاجتیں اس کے پاس لے کر آئیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے خواب میں رب العزت کو دیکھا. میں نے عرض کیا اے میرے رب، آپ کی جناب میں تقرب حاصل کرنے والے کس چیز سے تقرب حاصل کرتے ہیں؟ یعنی وہ طریقہ بتائیے کہ جس سے آپ کے قریب ترین ہو جائیں. وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا اے احمد میرے کلام سے، یعنی قرآن سے. میں نے عرض کیا سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھ کر پڑھنے سے بھی؟ فرمایا سمجھ سے بھی اور بغیر سمجھ کے بھی. یعنی بعض اوقات آپ تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہر لفظ اور ہر آیت پر غور و فکر نہیں کر پاتے. آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ تجوید کے رولز کو دیکھتے ہیں تو کیا بھول جاتے ہیں؟ میننگ بھول جاتے ہیں. تو پھر آپ کا نہیں کیا فائدہ ایسی تلاوت کا؟ کئی لوگوں کو شیطان یہاں سے بہکا دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ایسی تلاوت کا، تمہیں سمجھ تو آ نہیں رہی، تم تو صرف اسی پہ توجہ کیے ہوئے. کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام اور اس کا ایک ایک حرف کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ بھی قابل عزت اور اللہ کے قریب ہونے والا کام ہے. تو ہم سب کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں؟ حامل قرآن ہے، صاحب قرآن ہے. ہمارا اخلاق صاحب قرآن ہونے کو ریپرزینٹ دنیاوی خواہشات اور دنیاوی ضرورتیں کے لالچ رکھنا دل میں اور دنیا کی محبت رکھنا بیسیکلی. کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے بابرکت کہ جس کے ساتھ ہر برکت اترتی ہے، لیکن اگر انسان کے دل کے اندر لالچ ہے تو برکتیں چھن جاتی. قرآن پڑھانے کے بعد سوائے اللہ کے انسان کسی چیز کی طرف خواہش نہ رکھے، یعنی دنیا کی حسرت اس کے دل میں. کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص دنیا کی محبت رکھتا ہے یا کسی اور چیز کو اس سے بڑھ کے امپورٹنس دیتا ہے تو وہ قرآن کی ناقدری کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو وہ دے دیا هو خیر مما یجمعون، جو ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے جسے لوگ سمیٹتے ہیں. تو اگر اس کے ہوتے ہوئے قناعت نہیں ہے اندر، اس کے ہوتے ہوئے غنا نہیں ہے اندر، اس کے ہوتے ہوئے اگر دنیا کی ہرس ہے اور ان چیزوں کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اور ہاتھ پھیلا رہا ہے جو حقیر دنیا کی ہیں صرف اس لالچ کی وجہ سے جو اندر ابھی بھی بھری ہوئی ہے، تو یہ قرآن کی توہین ہے بیسیکلی. ازواج مطہرات کے بارے میں آتا نا، ان کو کہا گیا تھا نا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کو خاص طور پر آیات اللہ اور حکمت کی باتیں پڑھنے کو اور پڑھانے کو کہا گیا تھا. تو اس کے ساتھ ہی انہی آیات میں کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. 2 راستے ہیں، جس کو چاہیں اختیار کر لیں. حضرت عائشہ نے کیا کہا، اس بات کے لیے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ مجھے تو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب